پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے ماہ سوائے جمعہ اور ہفتہ۔ جمعہ اور ہفتے کو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، لیکن باقی تمام دن یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے معنی، مفاہیم بالکل آسان انداز میں کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے یا اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے معزز علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیات 124، 125، 126 اور 127۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات میں؟ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں ہم تنگ زندگی کر دیں گے۔ ابھی آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا ہی میں ہم کیا کریں گے، اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے عذاب قبر سے بھی اسے تعبیر کیا ہے۔ ہمارے معزز مہمان ہمیں سمجھائیں گے اور ہماری علمی کمی کو دور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم کیا کریں گے، اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں اندھا اٹھائیں گے کہ وہ کہے گا کہ پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا کیا گیا؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہاں، اسی طرح جب ہماری آیات تمہارے سامنے آتی تھیں تو تم اس کو بھلا دیتے تھے۔ اب سوال ہم ایک یہ بھی رکھیں گے کہ جب اندھا اٹھایا جائے گا یہ نافرمان، تو پھر یہ اپنا نامہ اعمال کیسے دیکھ سکے گا، اسے کیسے پڑھ سکے گا؟ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ خواتین و حضرات، ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ کیا قرآن کی بات ہو رہی ہے یا صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے یا دین کی بات ہو رہی ہے؟ ہم آغاز کریں گے اس سوال سے، لیکن اس سے پہلے میں تعارف کرا دوں اپنے معزز مہمان کا۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مشہور اور معروف نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ طٰہٰ اور آیات 124 سے 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى صدق اللہ العظیم۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آتی تھیں تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا؟ درست جواب یمن کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر ادا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ میں نے انٹرو میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ یہاں پر بات ہو رہی اللہ کے ذکر کی، کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی، اس کی گزران ہم تنگ کر دیں گے۔ معیشت کا لفظ آیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم معیشت پہ آئیں، زنکا پہ آئیں، ذکر سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ قرآن، صاحب قرآن یا پورا دین؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں نا، سب کے ماننے والے اللہ کی ایک صفت پہ متفق کہ اس کائنات کا خالق، یہ کائنات خود سے نہیں بنی، یہ انسان خود سے نہیں بنا، اس کا ایک بنانے والا ہے، وہ خالق۔ بنانے والا جب کوئی چیز بناتا ہے نا، جیسے گاڑی بنانے والے نے گاڑی بنائی، تو اب گاڑی کو رہنے کے لیے، بقا کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہیں۔ اسے پانی بھی چاہیے، اسے آئل بھی چاہیے، اسے پیٹرول یا ڈیزل بھی چاہیے، بقا کے لیے ضروری۔ بنانے والے نے جب ہمیں بنایا تو اس کو پانی بھی چاہیے، اور پانی کا جب احساس جسم کو ہوتا ہے تو پیاس کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس بدن کو غذا بھی چاہیے، اور غذا کی جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کا احساس ہمیں بھوک کی صورت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دل ہے، دل کو بھی خوراک چاہیے، دل کو بھی خوراک چاہیے، جیسے پیٹ کو غذا چاہیے تو دل کو خوراک چاہیے، اور اس کا احساس ہمیں بے سکونی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیٹ کے لیے خاص غذا رکھی، میرے آپ کے پیٹ کی غذا الگ ہے، جانوروں کی غذا الگ ہے۔ جانوروں کی غذا میری آپ کی غذا نہیں ہو سکتی، ہماری غذا الگ، ان کی غذا الگ۔ اسی طرح بنانے والے نے دل کے سکون کی غذا الگ رکھی ہے۔ آپ 10 دفعہ کہ نہیں یوں ہے یوں ہے یوں ہے، لذت الگ چیز ہے، سکون الگ چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لذت الگ چیز ہے، مزہ آنا، لذت کا تعلق جسم سے ہے، آپ کو ایک چیز سے آرام ملتا ہے، کمفرٹ فیل کرتے ہیں، یہ الگ ہے، اور سیٹسفیکشن یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق دل سے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دل کا سکون ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے دین کے ساتھ،
کہ جس زندگی میں دین ہوگا اس زندگی میں سکون ہوگا، سبحان اللہ. جس زندگی میں دین نہیں ہوگا اس زندگی میں سکون نہیں ہوگا. یہ مضمون اللہ نے ایک جگہ نہیں بہت سارے مقامات پہ بیان کیے. مثلا 2 الفاظ قرآن بار بار ذکر کرتا، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ تنگی کب فیل کرتے ہو؟ جب آپ مسئلہ دل کا ہوتا ہے. جا جب دل میں خوف آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پھر تنگ محسوس کرتے ہیں، اور جب ٹینشن آتی ہے نا تو پھر یہ یہاں تو فرمایا 2 چیزیں اگر ہوں گی نا تو یہ دل جو ہے نا یہ پھر چٹان ہے. دل کو طاقت دینے والی چیز 2 ہے. وہ کیا؟ فمن اتقى واصلح. کہیں فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے. ہدایت سے اللہ نے مشروط کیا ہے دین کی پابند زندگی اگر ہوگی تو اس دل میں خوف نہیں ہوگا، اس دل میں غم نہیں ہوگا. لیکن دین بیزار زندگی ہے، آوارہ زندگی ہے، گمراہ زندگی ہے، لاکھوں کھربوں ہوں، لیکن اس زندگی میں اگر دین نہیں ہے نا انیق صاحب، دین نہیں ہے تو وہ زندگی تنگ نہیں ہے. یہاں قرآن لفظ ضیق استعمال نہیں کر رہا، قرآن لفظ معیشتاً زن کا، معیشت کا مطلب زندگی، بقائے زندگی، اس کو ہم معیشت سے تعبیر کرتے ہیں. زندگی حیات زندگی ہے اور بقائے زندگی معیشت ہے. تو زندگی کا جو بقا ہے نا، زنکن کا معنی ہے ای شدیدت الضیق، انتہا کی تنگ. اللہ اکبر. کھربوں ہوں گے لیکن اندر پریشان ہوگا انسان، لیکن وجہ پریشانی معلوم نہیں ہوگی، وجہ پریشانی معلوم نہیں ہوگی. گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے سکونی ہے. اور یہ بے سکونی جب اپنی انتہا کو پہنچے گی تو انسان کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا، ایک ہی راستہ ہوگا. اگر اس کی کوئی نیکی ہوگی نا تو اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی ہدایت پہ لانے والا کوئی داعی ملا دے گا اور اس کو دین کی طرف کر دے گا. اور اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ اس زندگی سے پھر چھٹکارا چاہے گا، اور وہ چھٹکارا پھر ایک ہی صورت میں اس کو ملے گا، اور وہ ہے خودکشی. خودکشی یہ اپنے آپ کو نکالے گا کہ زندگی سے نکل جائے. تو اس لیے بے دینی میں کمائی خوب ہو سکتی ہے، پیسہ خوب آ سکتا ہے، لذتیں لطف اندوزی بھی خوب ہو سکتی ہے، لیکن بے دینی کے ساتھ ایک مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ بے سکونی. سکون چاہیے تو ادھر آنا پڑے گا. ٹھیک. اور وہ کیا ہے؟ سکون کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے. غریب سا غریب آدمی ہوگا، اگر وہ دین کا پابند ہے تو اس کا جسم غربت کی وجہ سے متاثر ہوگا لیکن وہ دل کا بادشاہ ہوگا. یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. یا ذکر سے مراد، ذکر سے مراد جس طرح قرآن کریم میں کئی ذکر سے مراد ہم قرآن لے لیتے ہیں، کئی ذکر سے مراد ہم ذکر اللہ لے لیتے، تسبیحات لے لیتے ہیں. یہاں وَعَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے جو رخ موڑے گا وہ میرا ذکر کیا ہے؟ میرا ذکر ہے دین. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے دین سے اعراض کرے گا کفر کی صورت میں یا آوارگی کی صورت میں یا گمراہی کی صورت میں کہ اس نے میرے دین کو اپنی زندگی سے مائنس کیا ہوا ہے، مائنس کیا ہوا ہے، چاہے فسوق کی صورت میں ہو یا ضلالت اور گمراہی کی صورت میں، کسی بھی حوالے سے زندگی میں دین نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ مسائل رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اپلائی ہو رہا ہے وہ مسلمان ہوں یا کفار ہوں، دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے؟ یہ دونوں پہ اس کا اطلاق ہے؟ یہ جو بے سکونی کا تعلق ہے نا اس کا اطلاق تو دونوں پہ، لیکن اس آیت کا جو مصداق ہے نا وہ صرف کافر ہے. اس آیت کا مصداق کیونکہ اگلا جو جملہ ہے نا وہ کیا بول رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ٹھیک. تو اعمى جو اٹھایا جائے گا یہ اسی شخص کو اٹھایا جائے گا جو کافر ہوگا. اچھا، جو کافر ہوگا، لیکن اگر بد اعمال مسلمان ہو جی تو وہ اس آیت کا مصداق وہ اندھا نہیں اٹھایا جائے گا، وہ اندھا نہیں اٹھایا جائے گا. اچھا، مسلمان خواہ بد اعمال ہو، خواہ بد اعمال ہو.
ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ فرمایا. اچھا اب یہاں پر 2-3 باتیں 4 باتیں انشاءاللہ سوالات کی شکل میں آپ نے ذکر بھی بالکل واضح کر دیا. ذکر سے کیا مراد ہے؟ بالکل معیشت زن کا بالکل واضح کر دی. اللہ تعالیٰ ان کی گزر بسر کو تنگ کر دے گا وغیرہ وغیرہ. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بعض مفسرین نے، ظاہر آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عذاب قبر کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جب یہ قبر میں ہوں گے تو ان کی پسلیاں وہ دب جائیں گی. ان کی جو گزران ہے یا ان پہ جو جیسے عذاب قبر کہتے ہیں وہ عذاب قبر سے بھی اس کو ایک یعنی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْکا کا تعلق انہوں نے عالم برزخ سے کیا ہے. ٹھیک یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک روایت ہے نا ایسی یہ ایک روایت یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اسے عمومی، جب ہم یہاں بات کرتے ہیں تو ہم عمومی تفسیر لیتے ہیں. ٹھیک ایک عمومی تفسیر مثال کے طور سے اس کے مقابلے میں کون سی آیتیں آئی ہیں؟ جیسے وہ من آرادان ذکری ہے. دوسری جگہ قرآن کریم 2 الفاظ ذکر کرتا ہے نیک صاحب، حیات طیبہ. جی ہاں ٹھیک ہے. حیات طیبہ ایک دیکھیں خوشحال زندگی کا ایک لفظ مسلمان استعمال کرتے ہیں، خوشحال زندگی. ٹھیک. اور خوشحال زندگی کا لفظ غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے تصور میں خوشحال زندگی کا تصور اس کے ذہن میں الگ ہے، ایک مسلمان کے ذہن میں الگ ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. خوشحال کا مطلب ہے حال کا کیا ہونا، غم سے پریشانی سے خالی ہونا. ٹھیک ہے. حالات سے پاک زندگی، حالات سے پریشانیوں سے خوف سے پاک زندگی. اس حالات سے خوف سے دہشت سے پاک زندگی کو قرآن تعبیر کرتا ہے حیات طیبہ سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہم ضرور بالضرور اسے خوشحال زندگی دیں گے. یہ خوشحال زندگی وسائل کے حوالے سے نہیں، وسائل سے بھرپور زندگی نہیں ہے. ٹھیک. سکون سے بھرپور زندگی. ٹھیک. سکون سے بھرپور زندگی. اور سکون کا تعلق وسائل سے نہیں، وسائل سے نہیں، اعمال سے. اعمال. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اعمال سے بھرپور زندگی ہوگی. اعمال سے بھرپور زندگی کیا ہے؟ ایمان دل میں بھرپور ہے، اور جس عضو سے اللہ کا جو حکم جس وقت میں متعلق ہے آپ وہ حکم ادا کر رہے ہو. تو اعمال سے بھرپور زندگی خارج اور باطن دونوں حوالے سے اعمال سے بھرپور زندگی ہوگی تو یہ زندگی سکون سے بھرپور ہوگی. ٹھیک. اس کو قرآن کس سے ذکر کرتا ہے جی؟ حیات طیبہ سے. ٹھیک. دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والوں کا خطاب. ٹھیک. کہ ایمان والو جب اللہ کا کوئی حکم آئے، نبی کا کوئی حکم آئے تو فوراً مان لو. کیوں؟ اس سے تمہیں خوشحال زندگی ملے گی. ایمان والوں کا خطاب ہے. ٹھیک. ایمان کے ساتھ اگر اعمال کی پابندی ہوگی، ایمان کے ساتھ اعمال کی پابندی ہوگی تو خوشحال زندگی کا گارنٹی ہماری ہے. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. آمنہ اور مطمئنہ داخلی حوالے سے باطنی حوالے سے دل میں اطمینان بھرپور ہے، خارجی حوالے سے امن ہے. ہمارے 2 مسئلے ہیں نا. آپ بدامنی برداشت نہیں کر سکتے، غربت برداشت کر سکتے، ٹھیک ہے، بھوکا برداشت کر لو گے، لیکن کہیں اگر بدامنی ہوگی تو بدامنی والے ماحول میں بدامنی والے علاقے میں آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ غربت برداشت ہے، بدامنی برداشت نہیں ہے. تو اطمینان والی زندگی کا اطمینان کا تعلق دل سے ہے، امن کی زندگی کا تعلق باہر سے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ان کی زندگیوں کو خوف سے بھر دیا. مال ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا، مال ہے دل نہیں بھر رہا. مال خوب ہے، حفاظت کے جو بھی سامان ہے سب بھرپور ہے، گارڈ بھی ہے، قلعہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ڈر ہے کہ کوئی مار دے گا. دل کے اندر ایک خوف ہے موجود، حالانکہ حفاظت کا سارا سامان موجود ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کو مشروط آپ کی طاقت سے نہیں کیا. ٹھیک. اللہ نے سکون کو مشروط وسائل سے نہیں کیا، بلکہ سکون کو مشروط اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے کیا ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. دوسری جگہ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یہ دل کی جو مضبوطی ہے نا، دل کی طاقت، وہ ایمان ہے. اس دل کی طاقت، اس زندگی کی طاقت دین ہے. زندگی طاقتور مال سے نہیں ہوتی، زندگی کی طاقتور اعمال سے ہوتی. سبحان اللہ. جس طرح بدن کی ضروریات ہیں، اس طرح کچھ روح کی بھی ضروریات ہیں. ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ انیس صاحب اس وقت پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لذت میں اور سکون میں فرق نہیں کر پا رہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. دیکھیں میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہوں، اور میں آپ اندر بھوک لگی اور صرف ہم دیکھ رہے ہوں کھانوں کو، تو کیا دیکھنے سے پیٹ بھرے گا؟ پانی سامنے ہو، طرح طرح کی مشروب سامنے ہو، پیاس ہو، ٹھیک، تو کیا پیٹ بھرے گا؟ ٹھیک. ٹھیک. گاڑی ہے، بنگلے ہیں، بنگلوں کا ایک مزہ ہے، بنگلے کا ایک مزہ ہے، گاڑی کا ایک مزہ ہے. اس سے جسم کو مزہ مل رہا ہے، جسم کو آرام مل رہا ہے. یہ چیزیں آپ کے خارج کو، آپ کے جو ظاہری اعضاء ہے نا، ان کو اعضاء کو مزہ ملتا ہے، لذت ملتی ہے ان چیزوں سے. ٹھیک. لیکن یہ چیزیں تو باہر کی ہے نا. دل کی جو خوراک ہے وہ تو الگ ہے نا، وہ تو اندر پہنچانی ہوگی. ٹھیک ہے. جس طرح کھانے، انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کے پیٹ نہیں بھرتا، تو طرح طرح کی بہترین سی بہترین چیزیں دیکھنے سے بھی دل نہیں بھرے گا. دل میں کوئی چیز جانی چاہیے. یہ دل میں جو دل اگر خالی ہو تو دل میں کیا اندر جائے؟ کیا گانے جائیں؟ گانے اگر ہوں، گانوں کا بھی ایک مزہ ہے، گانوں کا بھی ایک مزہ ہے، ڈانس کا بھی ایک مزہ ہے، عریانیت کا بھی ایک مزہ ہے. لیکن وہ جو مزہ ہے، مزہ وہ وقتی ہے. اس کو قرآن کریم تعبیر کرتا ہے متاع سے. متاع عارضی مزہ، لطف ملا جب تک چیز ہے. جیسے جب تک نشہ ہے، نشے کی گولی، کسی آدمی نے نشہ کیا، جب تک نشہ ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ہواؤں میں اڑتا دیکھ رہا ہے. یہ نشہ ختم، یہ وہی دوبارہ پرانی پریشانی پھر لوٹ آئی. تو اسی طرح دنیا کی چیزیں ہیں جی. دنیا کی چیزوں میں جب تک بندہ مستغرق ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس میں تو مزے میں، میں تو سکون میں، لیکن جیسے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، ہٹتی ہیں، تو یہ آدمی انتہا کی بے سکون لے کے بیٹھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار سب کچھ تو میں نے جمع کر لیا، جو چیزیں چاہیے تھی حد سے زیادہ میں تو وسائل کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، پھر بھی مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ غلطی کیا کر رہا ہے؟ غلطی یہ کر رہا ہے کہ لذت دینے والی چیزوں کو اس نے سکون دینے والی چیزیں سمجھ لیا. سکون الگ ہے اور لذت کیا ہے؟ الگ ہے. آرام کا محسوس کرنا، آرام ملنا الگ ہے، اور دل کا مطمئن ہو جانا الگ ہے. سبحان اللہ. لہذا یہ ایسی بات ہے انیق صاحب کہ آپ گاڑی پیٹرول پہ تو چلا رہے ہیں، پیٹرول پہ گاڑی میں پانی بھی ہے، لیکن گاڑی کو ایک ضرورت ہے آئل کی، آپ آئل کی بھی تبدیلی نہیں کرتے. ٹھیک. تو گاڑی میں پانی تو ڈال رہا ہوں یار، پانی کی ضرورت ہے، پانی بھی دے رہا ہوں میں جناب. پیٹرول پہ گاڑی ہے، پیٹرول بھی، لیکن آئل بھی تو چاہیے. یہ جو ضرورت ہے نا جسم کی، اسی طرح جیسے 3 چیزیں گاڑی کی بڑی ضرورت ہے، تو اسی طرح 3 چیزیں ہمارا جو یہ ہے نا، جو سٹرکچر ہے، اس کو بھی 3 چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح پانی چاہیے، کھانا چاہیے، اسی طرح اس دل کو کیا چاہیے جی؟ سکون چاہیے. سبحان اللہ. اور وہ سکون صرف دین میں. سبحان اللہ. سبحان. انسان کے اندر ایک خلا ہے، اور وہ خلا اللہ کی یاد اور ایمان کے بغیر پر ہی نہیں ہو سکتا. ایک بات اور بھی کروں جی، ارشاد. آپ اللہ اللہ کرتے رہیں اور فرائض چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اللہ اللہ کرتے رہیں، فرائض چھوڑ دیں، ٹھیک. تو یہ بھی ناقابل قبول ہے. یہ بھی ناقابل قبول ہے. یہ خواہش والا دین ہو گیا جی. ٹھیک ہے. خواہش والا دین ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ کی مرضی والا دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی والا دین یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کے ساتھ جس عمل کو لازم کیا ہے، اس وقت میں اس عمل کو ادا کرنا. سبحان اللہ. زندگی اگر وہ بھی ذکر ہے جی، وہ بھی ذکر ہے، اعلیٰ ترین ذکر ہے جی. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ یار میری زندگی کی نکیل کس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. روحانیت پہ چلنے والے یہ ہندو حضرات، یہ بھی تو ہم سے زیادہ روحانی قربانیاں، ریاضتیں کرتے ہیں. ٹھیک. ریاضتیں کرتے ہیں ہم سے کہیں زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو پہاڑوں میں جا کے، وہ بیابانوں میں جا کے ہم سے زیادہ ریاضتیں کرتے ہیں.
صحیح. مقصود تکلیف دینا نہیں ہے, ٹھیک. ریاضت نہیں ہے. ٹھیک. مقصود یہ ہے کہ آپ نے قبلہ کس کو بنایا ہوا ہے, اپنی زندگی کو تابع کس کے کیا ہوا ہے. ٹھیک. اگر یہ نفس کے تابع ہے, ٹھیک ہے. اپنی خواہش کے تابع کہ جیسے دل میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. دل میں آ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں, ٹھیک. تو یہ بے دینی ہے جی. بالکل ٹھیک. چاہے یہ بے دینی تکلیف کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے ٹھیک ہے. یا مستی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے. آپ نے بہت اچھا نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ صرف محض بیٹھ کر یعنی اللہ اللہ کا ورد نہیں, بلکہ جس وقت جس کام کرنے کا اعلان یا مطلوب ہے دین کو وہ کام ہوگا. ضابطے کی پابندی کے ساتھ دینداری. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, سبحان ضابطے کی پابندی کے ساتھ کیا دینداری قبول ہے. اپنی مرضی کی دینداری سے یہ سکون نہیں مل سکتا. وقتی سکون مل سکتا ہے, ٹھیک, مستقل سکون نہیں مل سکتا. سبحان اللہ. سبحان اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اچھا, اس سے پہلے کیا مثال دیں, میں 2-3 باتیں میں آپ سے اور میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں انیسا, اس لیے اچھا, بڑا تو اہم ہے, پہلے آج آپ سے متعلق ہے. پہلے آپ فرمائیے. میرے بہت سے, چونکہ ہمارے پاس تو لوگوں کی خوشیاں, لوگ اپنی خوشیاں ہم سے شیئر نہیں کرتے, اپنے مسائل شیئر کرتے. جب پریشانی میں ہوتے ہیں, ان پریشانی کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو چلو مفتی صاحب سے ملو, امام صاحب سے ملو, فلاں مسئلہ ہو گیا, فلاں مسئلہ ہو گیا. علی صاحب اس وقت مطلب ہر دوسرے تیسرے روز تقریباً کوئی نہ کوئی یا جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہوں یا کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں. ٹھیک. ابھی میں نے کوئی 2 دن پہلے مجھ سے عمر میں 1 سال, میرے ایک دوست ہیں, ان کے سال ہے, ان کا انتقال ہوا. مجھ سے عمر میں وہ 1 سال بڑے. ہماری مسجد کے ابھی کل ہی ایک ساتھی, ان کا کل انتقال ہوا. انتقال ہو رہے ہیں 2 قسم کے. میں جو ایک لوگوں کو نا, مطلب کرونا ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے ہے نا بیماری, ٹھیک, لیکن 2 قسم کے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کو کرونا ہوا ہے. وہ جو مسجد سے اور اعمال سے جن کی زندگیاں دور ہیں نا, ان کے پاس جب ان کی عیادت کے لیے میں گیا ہوں نا, تو حضرت ان کو میں نے ایسا پایا مایوس, انتہا کا مایوس. ٹھیک. اور ان کے گھر والوں کو میں نے ان سے خوفزدہ دیکھا, خوفزدہ پایا. ایک صاحب کے پاس میں گیا, اس کا گھر بالکل خالی, انیس صاحب گھر خالی, گھر والے بھاگے میں سب گئے ہیں. 1000 گز کا بنگلہ ہے, اس میں وہ اکیلا ہے, ڈرائیور آتا ہے وہ بھی دور سے کھانا پھینک کے چلا جاتا ہے. وہ بندہ کرونے سے نہیں مرا, تنہائی سے مرا. اور جب اس کا جنازہ تھا تو چہرہ دکھانے کے لیے, جنازے میں بیٹے نہیں تھے, خاندان کے لوگ نہیں تھے, حالانکہ مشہور زمانہ شخصیت ہے وہ, میں نام لوں گا لوگ جانتے ہیں ان کو. کہ بعد بھائی جنازے میں بیٹے شریک نہیں, لوگوں نے کہا چہرہ دکھاؤ, تو کوئی چہرہ کھولنے کو تیار نہیں, قبر میں اتارنے کے لیے عزیز رشتہ دار تیار نہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد کے ساتھی وہ آگے بڑھے, انہوں نے چہرہ بھی دکھایا, قبر میں اتارا. ٹھیک ہے. تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو, ایمان والوں پہ جب پریشانی آتی ہے نا, تو ہر پریشانی کے حالات کے خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. جی ہاں. کرونا ایک درندہ ہے, جی ہاں, لیکن اس درندے کی نکیل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں نا. ایک مسلمان اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کرونے کے پیچھے اللہ کو دیکھ رہا ہے. کرونا ایک چیلنج ہے, ایک خطرہ ہے, ایک مصیبت ہے, لیکن اس خوف کے پیچھے وہ رحم کو دیکھ رہا ہے. اسے خوف سے زیادہ امید ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, اللہ سے اس لیے مایوسی کی طرف نہیں جاتا مسلمان, مایوسی کی طرف نہیں جاتا. الایمان بین الخوف والرجاء, خوف سے بڑا, وہ خوف سے بڑی چیز جس کے لیے وہ امید ہے. ٹھیک ہے. تو نکیل, آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں, سامنے ایک درندہ آ رہا ہے, لیکن اس درندے کی نکیل آپ کے دوست کے ہاتھ میں ہے. آپ کو ڈر ہوگا؟ آپ کو ڈر نہیں ہوگا, لیکن آپ یہ بھی نہیں کرو گے کہ اس کے منہ میں ہاتھ دے دو گے. احتیاط کرو گے, لیکن احتیاط جسمانی ہوگا, اس کو آپ دل میں نہیں, اس کو دل پہ نہیں لوگے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کی مثال کہ کرونا ہے, کرونے کے پیچھے کرونے کا مالک ہے وہ اللہ ہے. جی ہاں. ہمیں کرونے سے خوف, یہ خوف ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کو دیکھتے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنا, یہ دین کے ذریعے اللہ کو راضی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے حالات ختم کر دے گا. دوائی سے حالات ختم نہیں ہوتے. اگر دوائی سے, علاج سے, تو اللہ تعالیٰ نے کرونا بیچ کے دکھا دیا کہ تم کہتے ہو نا کہ بیماری ختم کرنے والی چیز وہ دوائی ہے, وہ اسپتال ہے. اللہ نے اس کے اندر عاجز کر کے اور بے بس کر کے اللہ نے دکھا دیا پوری دنیا کو.
پوری دنیا کو بے بس ہم تو کہتے ہیں کر نا کے دکھا دیا. اس وقت انسان خدائی کے درجے تک پہنچ گیا. جی ہاں، لیکن دوا انسان آج بھی بے بس ترین ہے اس اللہ کے سامنے. جی بالکل، وہ خواہ اس کے لیے کرونا ہو یا نہ ہو، بندہ کو کیا موازنہ اللہ سے کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کا مقام بہت بلند ہے، اور آپ نے بھی وجہ فرمایا کہ پوری دنیا کو بے بسی میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لوگ، جیسا آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ لوگ خدائی کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اوقات بتا دی کہ تمہاری اوقات کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احتیاط، دوا، بچاؤ، یہ سب اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے. ایسا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، احتیاط ہو خوف کے بغیر ہو، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب تعلق ہو اللہ سے. جب ادھر کون ہو؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب یہ آپ نے بات فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ، آپ دل پہ نہیں لو بیماری کو، دل پہ نہیں لو. یہ کب نہیں لوگے؟ یہ تو یہ مقام. اچھا، اب میں سوال آپ کی خدمت میں، یہی بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. اب میں اپنا سوال، جو میرے ذہن میں سوالات تھے ان کو ہٹا کر، یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ جو قلب کی اور روح کی جو بے قراری ہوتی ہے نا، یعنی آپ نے گفتگو کو یہاں تک پہنچا دیا، یہ قلب کی اور روح کی بے قراری. بہت اچھا سوال ہے، سب جواب دوں گا تو پھر بہت تفصیل ہو جائے گی. اچھا، اختصار دل کے سکون کے لیے اسباب پر سے یقین کا اٹھنا بہت ضروری ہے، اور مسبب الاسباب پہ یقین کا راسخ ہونا. یہ اسباب صرف ایک فارمیلٹی ہے. ٹھیک، صرف کیا ہے؟ بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ جاتے ہو کوئی چابی لے کے کہ میری الماری یہ والی ہے، ہاں، ایک فارمیلٹی سے آپ کو گزرنا. بالکل ٹھیک ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اس مقام تک آدمی کیسے پہنچتا ہے؟ یہ تو یعنی 2 انڈوں کا آملیٹ تو نہیں کہ 2 انڈے توڑے، اس میں پیاز، ہری مرچیں وغیرہ ڈالی اور آملیٹ بن گیا. یہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ تو ایک مقام ہے نا. اب اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے جو نفس امارہ، نفس لوامہ تک، آپ نے ایک سوال کیا، وہ میرے الفاظ شروع ہوئے نا کہ میں بیچ میں رہ نہ جاؤں. آپ نے کہا نا یہ جو سوال کیا تھا نا، میں عرض کر رہا ہوں، اسی پہ میں آ رہا ہوں. دیکھیں، ہر سبب کی انتہا بے بسی ہے. کیا میں نے کیا عرض کیا؟ ہر سبب کی انتہا کیا ہے؟ بے بسی ہے. قرآن نے اسے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ بیان کیا. افرأیتم ما تزرعون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون. سبحان اللہ. ہماری غذا کا تعلق اس زمین سے ہے نا. جی ہاں بالکل. یہ غذا زمین سے کیسے نکلتی ہے؟ ایک کسان پوری محنت کرتا ہے، اس محنت کی جو انتہا ہے وہ زمین میں دانہ ڈالنا ہے. دانہ ڈالنے کے بعد اس کے بس میں کچھ ہوتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی تو محنت کی انتہا کیا ہوئی؟ بے بسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک. اعتماد کا اٹھنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. نہیں، میرا آپ سوال، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دیا، آپ نے دانہ پانی میں نہیں ڈالا، آپ نے دانہ کس میں ڈالا؟ زمین میں ڈالا. اللہ نے جو اپنے خزانے سے لینے کا جو راستہ بتایا ہے، جو فارمل وے ہے، آپ نے اسی کو اختیار کیا. ٹھیک. اور اس کو اختیار کرنے کے بعد پھر ایک یہ آیا کہ آپ خالق نہیں ہو، یہ دانہ خالق نہیں ہے، آپ نے تو صرف ایک فارمیلٹی پوری کی. دینے والی ذات وہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے دیا. ٹھیک ہے. آپ بچہ چاہیے جی، اس کا ایک ضابطہ ہے اس کا. آپ نے ضابطے کی کارروائی کی، ضابطے کی پابندی کی. ضابطے کی پابندی کرنے کے بعد یہ پیدا آپ کرتے ہیں یا وہ اللہ کرتا ہے؟ خالق تو اللہ ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں. جی بالکل. اسی طرح دوائی، میرا سوال یہ تھا، تمام باتیں تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. تو میرا جو خلاصہ ہے نا، بالکل واضح ہے یہ بات. میری بات کا جو خلاصہ ہے، میرا ایک سوال جو ہے نا، آپ صرف ایک سوال ہے، یہ تمام باتیں جو آپ نے فرمائی وہ سب قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور قرآن کریم سے بڑا سچ ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ اوصاف ایک انسان میں پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر کی بات ہو رہی ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. شخصیت سازی انسان کی، جی یہ ہے پوائنٹ حضرت. شخصیت سازی کی بنیاد جو میں خلاصہ ایک لفظ میں کروں نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ توکل. کیا ہر نبی کے واقعے میں ایک لفظ کیا تھا؟ توکل. کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ. نہ
تھوڑی تفصیل، بالکل صحیح. توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنا، اسباب پہ اعتماد اور یقین نہیں کرنا. اسباب اختیار کرنا اور اسباب پہ یقین نہیں کرنا. ٹھیک. اسباب اختیار کرنا اور یہ یقین نہ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ اسباب مجھے نتیجہ نہیں دیں گے. نتیجہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ توکل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں عرض کروں، اسباب اختیار کرنا اور نتیجے کا، اور نتیجہ اسباب سے نہیں بلکہ کس سے؟ مسبب الاسباب سے. کسان نے دانا ڈالا، اسباب جو بھی کارروائی اس نے کی، ٹھیک ہے، یہ دانے کی طاقت نہیں، یہ زمین کی طاقت نہیں. مجھے میری محنت کا نتیجہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اسباب پہ یقین کرنا، ٹھیک. اسباب اختیار کرنا اور اسباب پہ یقین نہ کرنا بلکہ یقین مسبب الاسباب پہ کرنا. ٹھیک. اعمال اختیار کرنا اور اعمال پہ یقین کرنا، سبحان اللہ، یہ مسلمان کی شان ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمان کی شان ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ اسباب غیر مسلم بھی اختیار کرتا ہے، ٹھیک. اسباب ہم بھی اختیار کرتے ہیں. بیماری میں دوا وہ بھی لیتا ہے، بیماری میں دوا مسلمان بھی لیتا ہے، لیکن مسلمان دوائی کو فارمیلٹی سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ شفا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ راستہ، اس راستے کا پابند کیا ہے. وہ اس راستے کی پابندی کر، اس راستے پہ جب وہ جاتا ہے تو وہ اپنی منزل، اپنا جو مقصود ہوتا ہے وہ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے. تو دو چیزوں کی پابندی کی، اسباب بھی اختیار کی ہے اور یقین اس نے اللہ پہ کیا. ٹھیک ہے، اللہ پہ کیا. آپ نے بہت اچھی بات فرمائی بھی کہ اس کا تمام ایک لفظ میں آپ نے اس کا جواب دے دیا. سوال میرا یہ تھا کہ یہ تمام اوصاف، یہ تمام صفات جو آپ نے بیان فرمائی، بات جو قرآن کریم کا جو علم ہے اس کا نچوڑ آپ نے بیان فرما دیا. توکل، بہترین بات، توکل، اللہ کو وکیل کر لینا. اللہ ہی کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ بس، باقی ابس. سوال میرا یہ ہے، تو یہ تو فلسفہ آ گیا نا سامنے. یہ توکل میرے اندر پیدا کیسے ہوگا؟ سمپل سوال آپ کی خدمت میں. چلتے پھرتا کردار نظر آنا چاہیے نا مجھے. یہ تو باتیں بہت اچھی ہیں آپ نے، میرا ایمان ہے اس بات پر، ہر مسلمان کا ایمان ہے اس بات پر کہ صحت دینے والی، ہدایت دینے والی، مال اور دولت دینے والی قوت صرف ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ ہے. یہ تو ایک فلسفہ آ گیا. لیکن یہ میرے اندر یہ بات جو آپ نے بات فرمائی، توکل، یہ توکل ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے پیدا کریں؟ اس سے پہلے کہ میں آیت کو آگے بڑھاؤں، ارشاد. یہ عقل کے طریقے سے، نفس کے طریقے سے یہ چیز نہیں آئے گی. یہ اس طریقے سے آئے گی جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اختیار کیے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس دین کو اختیار کر کے ہی ہم میں یہ صفت، یہ خوبی پیدا ہوگی. حضرت موسیٰ سلام علیہ کا توکل دیکھیں. ٹھیک. خوف کے، خطرے کے اسباب بھرپور ہیں. فوج ہے، فرعون ہے، دوسری طرف سمندر ہے، اسباب کا اثر نہیں لے رہے. قوم کہتی انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. وہ کہتے کلا ان معی ربی سیہدین، میرے رب میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ، وہ مجھے پار کرا دے گا، وہ مجھے راستہ دے دے گا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غار میں ہیں. جی ہاں. غار کے باہر دشمن ہیں. جی ہاں. مسلح ہیں. ٹھیک. اگر نیچے دیکھیں تو نظر آئیں. ٹھیک. لا تحزن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر ہم اس وقت ہمارے لیے ماڈل کون ہیں؟ جی سرکار دو عالم ٹھیک صلی اللہ علیہ ہے، وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جی وہ ہم نے اختیار کرنی ہوگی. جی بالکل. نہیں، اس کو اگر ہم یوں کہیں، اگر اس کو ٹو ڈوز کے حوالے سے کہ ہم اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دیں. کیا ہم نے اپنے ہر مسئلے کو اللہ پر چھوڑ دینا، اللہ پر کو سپرد کر دینا چھوڑ نہیں دیا؟ مسئلہ وہی ہے نا. دعا میں عرض کر رہا ہوں اب اپنا ہر کام کرتے ہیں نا نتیجے کو سامنے رکھے. میں عرض کر رہا ہوں پریشانی کیوں ہوتی ہے ہمیں. ہم اپنا ہر کام جو کرتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں یہ کام مجھے یہ نتیجہ دے گا. جب وہ کام، ہماری محنت ہمیں نتیجہ نہیں دیتی نا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں.
ہم کہتے ہیں یار یہ راستہ میں نے لیا، اس کی یہ منزل ہونی چاہیے، وہ منزل ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارا یقین ذرا سا متزلزل ہونے لگتا ہے. انیس صاحب تجویز والی زندگی، کیا میں عرض کر رہا ہوں، تجویز والی زندگی نہیں چاہیے، تجویز والی زندگی نہیں چاہیے، تفویض والی زندگی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. تفویض والی زندگی کیا ہے کہ میں نتائج کو سامنے رکھ کے زندگی نہ گزاروں. ٹھیک ہے، نتائج کو، اپنی جو میں عمل کر رہا ہوں نا، نتائج کو سامنے رکھ کے میں کام نہ کروں. میں کس کو کروں؟ اپنا ہر کام اللہ کے دین کی پابندی کے ساتھ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کیا میں نے عرض کیا؟ خلاصہ پھر بتا رہا ہوں. جی، جیسے ایک مہذب شہری اپنا ہر کام قانون کی پابندی کے ساتھ کرتا ہے نا انیق صاحب، ایک مہذب شہری اپنا ہر کام کس کے ساتھ کرتا ہے؟ قانون کی پابندی کے ساتھ کرتا ہے، چاہے قانون کی پابندی میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ کرتا ہے. اسی طرح بحیثیت ایک مہذب مسلمان کے ہمارا فرض ہے، میرا نقصان ہو کچھ بھی ہو، میں اپنا ہر کام دین کی پابندی کے ساتھ کروں. آج آپ ٹھان لیں، اس کو کر لیں. آزمائش آتی ہے، امتحان آتے ہیں، لیکن یہ امتحان پوری زندگی نہیں رہتے. بہت اچھی بات. پوری زندگی نہیں رہتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صرف ہماری جو ڈیسیجن ہے نا وہ مشکل ہے. اب ڈیسیجن لے کے تو دیکھیں، انسان جب یہ قدم قربانی کے ساتھ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا، اللہ رحیم ہے. اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے، ٹٹولنا چاہتا ہے کہ میرا مخلص بندہ ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اللہ پھر نتائج دیتا ہے، آپ کی توقع سے زیادہ نتائج دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا. یہ کیا ہے؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں. سبحان اللہ وہ راستے کھولے گا جو آپ کی عقل میں بھی نہیں آتے. اس پہ کوئی شبہ نہیں، لیکن میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ یہ جو صفات ہیں یہ انسان کے اندر پیدا کیسے ہوں. ایک سوال یہ تو جو آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ تو پورا قرآن کریم یہ ہمیں اور ہمارا دین، قرآن اور صاحب قرآن ہمیں یہی نصیحت کر رہے ہیں. جس سے ایک بات ہم نے عرض کی کہ اپنے معاملات کو اللہ کی جانب سپرد کرنا سیکھنا چاہیے ایک مسلمان کو. اور دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب، اس کا جواب یہاں آگے، یہ جو ذکر کا لفظ ہے نا، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تذکرہ. جی ہاں، جس کی یاد جی آپ تصور میں جس کو آپ یاد کرتے ہو، ٹھیک ہے، جس کے تذکرہ آپ بار بار کرتے ہو، تو اس کا عکس آپ پہ پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ عکس. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں ہے، اور بار بار ہر محفل میں ان کے تذکرے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس، اور آپ کے اخلاق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقل آپ کے اخلاق بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بیان کر رہا ہوں، میں زبان سے کر رہا ہوں. یہ جب جیسے نوالا ہے نا، نوالا پیٹ میں کب جاتا ہے؟ جب پہلے منہ میں نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو مکلف ہیں نا، دل میں کوئی چیز نہیں اتار سکتا، میں اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتا، لیکن میرے اختیار میں زبان پہ تذکرہ تو ہے. اپنا ظاہر تو بدل سکتا ہوں نا، میں اپنے ظاہر کو بدلوں. ٹھیک ہے، میں اپنے تذکروں میں اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کا دین، اس کا خلاصہ ہے دین کی دعوت. کبھی بات کروں تو کس پہ کروں؟ دین پہ کروں. کسی چیز سے منع کروں تو بے دینی سے کروں. جب میں دعوت والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا اور خود اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا، میں اپنے ظاہر کو بدلوں گا، اللہ میرے باطن کو بدلے گا. میں 1% اپنے آپ کو بدلوں گا، اور 99% کے لیے میں تیار ہوں گا. قربانی کے لیے میں 1% زندگی بدلوں گا، اللہ میری 100% زندگی بدل دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز ہم ایسے نافرمانوں کو اندھا اٹھائیں گے. اللہ اکبر. اور وہ کہے گا میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، اب یہاں تو مجھے اندھا اٹھا رہا ہے. ہاں، جب تیرے پاس ہماری آیات لائی جاتی تھی تو تو اندھا تھا، اندھا تھا، تو نے آنکھوں سے کام نہیں لیا اپنی. ہمارا پیغام تیرے پاس آتا رہا، ہمارا دین تمہیں نظر نہیں آتا تھا. یہ کون و مکان ہماری علامات سے، آیات سے بھرے ہوئے تھے، تمہیں یہ نظر نہیں آ رہے تھے. جب وہاں تو اندھا تھا تو آج ہم نے تجھے اندھا اٹھا دیا. لیکن یہ جو اندھا پن ہے نا، جی یہاں بھی آ رہا ہے، ایک اور آیت میں بھی ہے، وَنَحْشُرُهُمْ یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما. یہاں تو صرف عمین ہے نا، دوسری آیت میں عمین بھی ہے، بکمن بھی ہے، سمن ہے، اندھا، بہرا. ٹھیک ہے، تو وہ 3 چیزیں ہیں، اندھا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا. لیکن یہ شروع میں جب اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ہوں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی جی اور اعمال نامے دکھائے جائیں گے. دوسری آیت اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا.
ٹھیک ہے، اسمع یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کیا ہی خوب سننے والے، کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے، اللہ ان کو بصارت دے دے گا، کیوں؟ تاکہ اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال نامے کو دیکھیں، اپنے اعمال کا انجام دیکھ سکے، سبحان اللہ، اپنے اعمال کا انجام دیکھ سکے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور خواتین و حضرات سورہ طٰہٰ کی آیات 124 سے 127 تک آج گفتگو ہوئی۔ کتنا اہم موضوع اور ذکر کے حوالے سے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے بالکل تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرما دیا، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دنیاوی یہ جو وسائل ہیں یہ سکون قلب کی وجہ نہیں بن سکتے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ خلا ہوتا ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ ایک دنیاوی ضروریات ہوتی ہیں، وہ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی ضروریات بھی ہیں، وہ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ جوڑ لیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ درست جواب یمن کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر ادا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام، یا حضرت یعقوب علیہ السلام، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن اندازی کا حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ جناب عبد المجید صاحب جھنگ عبد المجید صاحب جھنگ سے آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے قیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بردباری کی زکوٰۃ لوگوں کی گستاخیوں کو برداشت کرنا ہے۔ بردباری کی زکوٰۃ لوگوں کی گستاخیوں کو برداشت کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں پر